جس نے بھی فیسیلیٹیٹ کیا وہاں پہنچانے میں سمجھتا ہوں ایک مثبت عمل ہے پاکستان کے لیے۔ 4-5 گھنٹوں میں ایسا کیا ہوا کہ اڈالہ جیل کے دروازے رولز کو بائی پاس کرتے ہوئے آپ کے لیے کھول دیے گئے، جبکہ آپ کے رہنما دن کی روشنی میں وہاں پر ملنے جاتے ہیں، ملنے نہیں دیا جاتا؟ سواتی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ایک طرف جو ہے سپریم کورٹ آگے عمران خان کا پیغام لے کے چند دن قبل صبح 7 بجے آپ عمران خان کے پاس کس کا پیغام لے کے گئے تھے؟ حکومت کا پیغام تھا، اسٹیبلشمنٹ کا پیغام تھا؟ میرے قائد عمران خان نے یہ فیصلہ کیا اور آج پاکستان خدا کے فضل سے اس فیصلے سے مثبت سمت کی طرف جائے گا، ہم امید رکھتے ہیں۔ اعلان کر دو جا کر کے آج کا جلسہ منسوخ ہوگا اس دن۔ نہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے اور نہ خان صاحب ایجنٹ۔ اور سختیاں ہوں گی، مجھ پر اور کیس بنیں گے، تم پر اور کیس بنیں گے۔ سواتی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ایک طرف جو ہے سپریم کورٹ آگے عمران خان کا پیغام لے کے چند دن قبل صبح 7 بجے آپ عمران خان کے پاس کس کا پیغام لے کے گئے تھے؟ حکومت کا پیغام تھا، اسٹیبلشمنٹ کا پیغام تھا؟ سوال پوچھیے کون؟ بیٹا سب سے بڑی بات یہ ہے، اعظم سواتی کے پاس صرف پاکستان کی حفاظت کا، پاکستان کی ترقی کا، انتشار کو روکنے کا پیغام ہے۔ وہ نہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے اور نہ خان صاحب ایجنٹ۔ جب خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ختم نبوت کے احترام کے طور پر اور پاکستان میں انتشار کو بچانے کے لیے یہ جلسہ منسوخ کر رہا ہوں، تو ساتھ کہہ دیا اس رعایت کے بعد سن لے پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کے لوگوں، اس کی فور سائٹ کو دیکھ لیں، دور اندیشی کو دیکھ لیں۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ اعظم مجھ پر اور سختیاں ہوں گی، مجھ پر اور کیس بنیں گے، تم پر اور کیس بنیں گے، لیکن پاکستان کی سربلندی کے لیے، ختم نبوت کے احترام کے طور پر میں اپنے وہ 4 جتنے بھی ورکرز ہیں، لیڈرشپ ہے، میں ان کو آج کے جلسے کی تمہارے منہ سے اعلان کر دو جا کر کے آج کا جلسہ منسوخ ہوگا اس دن۔ اور ساتھ میں داد دیتا ہوں چیف منسٹر کے پی کے علی امین خان گنڈاپور اور اپنی پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی کہ انہوں نے بڑا مثبت رول ادا کر کے ایک بڑی خونریزی سے ملک پاکستان کی عظمت کو بچایا ہے۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کی دور اندیشی کا نتیجہ تھا، جس کی وجہ سے میرے قائد عمران خان نے یہ فیصلہ کیا اور آج پاکستان خدا کے فضل سے اس فیصلے سے مثبت سمت کی طرف جائے گا، ہم امید رکھتے ہیں، تاکہ قومی مجرموں، چوروں، ڈاکوں کی حکومت ختم ہو، ہمارا مینڈیٹ واپس ہو اور ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری ہو۔ سواتی صاحب آپ نے کافی تعریف کی ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی، جبکہ رات 12 بجے تک آپ ان کے ساتھ انتظامات کا جائزہ اور انتظامات کے لیے بزی تھے۔ 4-5 گھنٹوں میں ایسا کیا ہوا کہ اڈالہ جیل کے دروازے رولز کو بائی پاس کرتے ہوئے آپ کے لیے کھول دیے گئے، جبکہ آپ کے رہنما دن کی روشنی میں وہاں پر ملنے جاتے ہیں، ملنے نہیں دیا جاتا؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک تو ملاقات آپ کی یہ کس نے کروائی، کیونکہ طاقتور حلقوں کی انوالومنٹ کے بغیر تو نہیں ہو سکتی؟ دوسرا یہ کہ جلسہ ملتوی کرنے کے لیے آپ کو کیا آفر کیا گیا اور ملتوی کروا کے کیا فوائد حاصل کیے گئے ہوں گے؟ میں نے تو عمران خان کا پیغام آپ کے سامنے کر دیا کہ یہ کوئی بارگین نہیں تھی۔ جس نے بھی فیسیلیٹیٹ کیا وہاں پہنچانے میں سمجھتا ہوں ایک مثبت عمل ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے نظام کو بچانے کے لیے۔ اور پھر عمران خان یا میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہے کہ جلسہ منسوخ ہونے کی وجہ سے ہمیں کوئی رعایت دی جائے گی۔ ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں پاکستان میں، میرا لیڈر ایک چیز چاہتا ہے، قانون اور آئین کی پاسداری ہو۔ ہمیں اب بھی کیس، اپنے جتنے جیلی کیس ہم پہ بنائے گئے ہیں، ہم فیس کریں گے۔ عمران خان خدا کے فضل سے جیل کی صعوبتیں برداشت کرے گا، ہمیں کوئی رعایت نہیں چاہیے، لیکن خدا را اس ملک پاکستان کو جو سب کا ملک ہے،
फैसला साजों का मुल्क है, उन्होंने हल्फ उठाया हुआ है कि इस मुल्क को बचाने के लिए हमें सिर्फ कानून और आइन की पासदारी चाहिए, जिससे ये मुल्क बच सकेगा। स्वाति साहब, आपके जलसों को कामयाब बनाने के लिए और आप पर एतमाद करके आवाम आती है, जब वो पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, तो उनको पूछने वाला कोई नहीं होता, ना उनकी मुसक्की जमा करवाने वाला, ना उनकी जमानतें करवाने वाला कोई होता है। आपकी सियासी जमात के ऊपर लोग एतमाद करते हैं आपके जलसों को कामयाब करने के लिए, इस पर क्या कहेंगे? अल्लाह ताला का शुक्र है, मेरी बेटी, अल्लाह ताला का शुक्र है, हम एक मुसीबत से नहीं बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रहे हैं। इमरान खान का वर्कर पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए जिस कदर भी सऊबते मुश्किलात बर्दाश्त कर रहा है, इस 76 साल के इस बुजुर्ग ने कौन सी ऐसी तकलीफ है जो बर्दाश्त नहीं की, कौन सी ऐसा जुल्म है जो बर्दाश्त नहीं किया, कौन सा ऐसा टार्चर जो बर्दाश्त नहीं किया। ये हमारी खुदा के फजल से अजमत की निशानी है। हमारा वर्कर सीसा प्लाई दीवार की तरह खुदा के फजल से पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए, अपने मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए इसी तरीके से कुर्बानियाँ देता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया बेटा, मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी मुझे, बहुत पाकिस्तान के निज़ाम को बचाने के लिए। और फिर इमरान खान या मैं किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं है कि जलसा मनसूख होने की वजह से हमें कोई रियायत दी जाएगी। हम सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं पाकिस्तान में, मेरा लीडर एक चीज़ चाहता है, कानून और आइन की पासदारी हो। हमें अब भी केस, अपने जितने जेली केस हम पे बनाए गए हैं, हम फेस करेंगे। इमरान खान खुदा के फजल से जेल की सऊबतें बर्दाश्त करेगा, हमें कोई रियायत नहीं चाहिए। लेकिन खुदारा इस मुल्क पाकिस्तान को, जो सबका मुल्क है, फैसला साजों का मुल्क है, उन्होंने हल्फ उठाया हुआ है कि इस मुल्क को बचाने के लिए हमें सिर्फ कानून और आइन की पासदारी चाहिए, जिससे ये मुल्क बच सकेगा। स्वाति साहब, आपके जलसों को कामयाब बनाने के लिए और आप पर एतमाद करके आवाम आती है, जब वो पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, तो उनको पूछने वाला कोई नहीं होता, ना उनकी मुसक्की जमा करवाने वाला, ना उनकी जमानतें करवाने वाला कोई होता है। आपकी सियासी जमात के ऊपर लोग एतमाद करते हैं आपके जलसों को कामयाब करने के लिए, इस पर क्या कहेंगे? अल्लाह ताला का शुक्र है, मेरी बेटी, अल्लाह ताला का शुक्र है, हम एक मुसीबत से नहीं बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रहे हैं। इमरान खान का वर्कर पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए जिस कदर भी सऊबते मुश्किलात बर्दाश्त कर रहा है, इस 76 साल के इस बुजुर्ग ने कौन सी ऐसी तकलीफ है जो बर्दाश्त नहीं की, कौन सी ऐसा जुल्म है जो बर्दाश्त नहीं किया, कौन सा ऐसा टार्चर जो बर्दाश्त नहीं किया।